بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 7th کلاس کے اسلامیات پڑھنے جا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، اسلامیات کو پڑھتے ہوئے 7th کلاس کی اسلامیات کو اٹھا کے ہم فرسٹ آف آل اس کی کریکولم ڈویژن کو دیکھیں گے کہ ہم نے 7th کلاس کے اس لیول پر اسلامیات کو کس انداز میں اور کس ڈویژن کے ساتھ، کس تقسیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو وہ جب ہمارے سامنے ہو تو اس کی ڈویژن کچھ اس طرح سے ہے۔ اس کے ٹوٹل 5 چیپٹر ہیں اور ان 5 چیپٹرز کی کچھ اس طرح سے تقسیم ہے۔ پہلا حصہ اس کا القرآن الکریم، جس میں آپ قرآن پاک کا کچھ حصہ ناظرہ کا، کچھ قرآنی صورتیں حفظ کے طور پر، اور پھر اس کے ساتھ کچھ حفظ پلس ترجمہ کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ ہمیں مسنون دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں۔ یہ القرآن الکریم کا پہلا پورشن بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد چیپٹر نمبر 2 دوسرے باب میں ایمانیات و عبادات، اس کو ہم ڈیٹیل دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے اور ہم نے اس لیول پر کیسے پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا چیپٹر سیرت طیبہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ آپ کی سیرت سے چند گوشے جو ہیں وہ ہمارے لیے یہاں رکھے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اخلاق و آداب، اور 5واں چیپٹر جو ہے وہ مشاہیر اسلام یعنی ہدایت کے سرچشمے۔ یہ دراصل ہماری 7th کلاس کی ڈویژن ہے اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے، مگر میں آپ کو اس کی انٹروڈکشن دیتے ہوئے آپ کو کنیکٹ کروں گا اس سے پہلے کی کلاسز جو آپ پڑھ کے آ چکے ہیں، اس میں بھی بنیادی طور پر آپ نے کچھ اسی طرح کی ڈویژن پڑھی ہے۔ ہم نے اس کی طرف توجہ دی یا نہیں دی، ہم نے اس بات کو ریئلائز کیا یا نہیں کیا، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، مگر ڈویژن آپ کی بیٹا مڈل کلاس لیول جتنا ہے، آپ 5th کلاس میں بھی یہی ڈویژن تھی، 6 میں بھی یہی تھی، ابھی 7th میں بھی اسی ڈویژن سے پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ 8th کلاس میں بھی یہی ڈویژن ہوگی۔ یہ کریکولم ڈویژن آپ کی مڈل لیول تک سارا چلتی ہے، اور اس میں یہ جو چیپٹر ڈویژن ہے اس کو ہم سرسری انداز میں اس کی انٹروڈکشن جو ہے وہ اس کو دیکھ کر، اس کو سمجھ کر جب آگے جا کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو پھر ہمیں اور زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گی بات کہ ہاں ہے کیا۔ تو وہ یہ جو پہلا پورشن ہے اس کا، یہ القرآن الکریم ہے۔ اس میں جو ہمارے کریکولم سیٹرز ہیں، جو ہمارے ایجوکیشنسٹ ہیں، جو ہمارے فیوچر پلانر ہیں، ان کا دراصل مقصد اور ہماری اسٹڈی کا پرپس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اپنے ہر لیول گریڈ کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا کچھ پورشن، کچھ حصہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لے کے چلیں، اس کا ناظرہ کریں، اس کا کچھ پورشن شارٹ صورتیں جو ہے وہ زبانی یاد کریں۔ تو اس میں آپ نے 5th سے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی یہ ڈویژن ہے، تو اس نے وہاں پہ آپ کو 1 سے 5 7 پارہ تک جو ہے وہ اس کی ڈویژن دی تھی، پھر اس 8 سے 12 13 پارہ تک دی تھی، پھر اس میں آپ 13 سے 20 پارہ تک 21 تک جو ہے وہ آپ کو ملیں گے اس ڈویژن کے ساتھ، کہ وہ آپ نے ناظرہ یاد کرنے ہیں، پڑھنے ہیں، اور پھر 8th کلاس میں آپ 21 سے جو ہے وہ 30 تک کے پارہ ہوں گے، جن کو آپ نے
گو تھرو کرنا ہے، ایک بار ناظرہ پڑھنا ہے، یہ مقصد ہوتا ہے اس کا۔ پھر اس کے ساتھ آپ کو باقاعدہ صورتیں جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی یعنی 6 میں بھی آپ نے پڑھی ہیں، زبانی یاد کی ہیں، کچھ صرف صورتیں زبانی یاد کی ہیں، کچھ صورتیں زبانی یاد کرنے کے ساتھ ان کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ تو یہاں آج آپ 7th کلاس میں، یہاں پہ بھی آپ سورۃ الضحیٰ، سورہ زلزال، سورہ القاریہ، یہ آپ زبانی یاد کریں گے، حفظ کرنے کی ہیں، اور وِد ترجمہ جس کو زبانی آپ نے یاد کرنا ہے کہ صورت بھی کرنی ہے اس کا، وہ ہے البقرہ کی آیت نمبر 286، پھر سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 to 28۔ ان آیات کو زبانی یاد بھی کرنا ہے اور ان کے ساتھ ان کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ تو یہ آپ بہر صورت ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ العزیز اس آئسولیشن کے ٹائم پیریڈ میں، جو ایک وبا کی صورت میں کووڈ-19 کی وجہ سے ہم سب آئسولیشن میں ہیں، تو آپ گھر میں رہتے ہوئے، جو ویسے بھی ہمارے لیے باعث برکت ہیں، ہم بینگ اے مسلم، ہم اپنی حفاظت کے لیے، اللہ کے احصار میں آنے کے لیے، اللہ کی رحمت میں، اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے بھی اس کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ایسے میں آپ کی فرسٹ آف آل پریفرنس یہ ہونی چاہیے، جو آپ کے کریکولم کا حصہ ہے، جو آپ کا نصاب ہے، پہلے تو آپ اس کو یاد کریں، وہ چیزیں ریوائز کرتے رہیں، کیونکہ یہ بھی قرآن کا حصہ ہی ہے۔ قرآن کے ہر لفظ پر حضور کے فرمان کے مطابق نیکیاں ملتی ہیں، اور ہر حرف کی 10 نیکیاں ہیں، تو آپ نے جو کچھ بھی پڑھا اس کا اجر ہی اجر ہے۔ تو اس کو کائنڈلی آپ نے گو تھرو کرنا ہے۔ ہمارے ہاں نارملی کلاس ورک میں یہ پاسبل نہیں ہوتا، 6-7 پاروں کی ڈویژن جو ہمیں ہر لیول میں ملتی ہے وہ ہم یہاں کمپلیٹلی کلاس میں پڑھ سکیں۔ اس کے لیے بھی آپ کو ریکمنڈیشنز دی جاتی ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے اتنا یہ کر لیں، چھٹیوں میں یہ کر لیں۔ وہ تو آج کل بامر مجبوری ہی صحیح، مگر ہم چھٹیاں گزار رہے ہیں گھروں میں رہ کر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کا وہ پورشن جو ہمیں ہمارے لیول نے ریکمینڈ کیا ہے، جو ہماری کلاس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کرتے رہیں۔ ایک تو اللہ کی طرف سے برکات و حسنات حاصل ہوں گی، ہم بہت ساری بیماریوں سے، تکالیف، مصائب سے محفوظ رہیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ جو کریکولم ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہوتی رہے گی۔ تو ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ آپ اس کو ضرور ساتھ رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد چیپٹر نمبر 2، ایمانیات و عبادات۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ ہے کیا۔ اب سنگل ورڈ، لائن ورڈ جو ہیں اس میں، اس سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے۔ تو جب ہم اس کو سمجھ کر کہ چیپٹر ہے کیا، چیپٹر کا ٹائٹل کیا ہے، اس میں کیا بنیادی چیز ہے، اگر اس کو سمجھ لیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اور چیزیں سمجھنی چاہیے ہمیں، ایسے الفاظ کے ساتھ آگے نہیں گزر جانا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے لفظ کیا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ تو یہ چیپٹر 2 بتا رہا ہے کہ اس میں 2 چیزیں ذکر ہوں گی، 2 طرح کی جو ہے یہاں باتیں ہوں گی، ایمانیات و عبادات۔ ہمارے ہاں چونکہ بعض لوگوں کی جو ہے وہ خاص طور پہ انگلش میڈیم جو ہوتے ہیں وہ بنیاد اس پر بنی ہوتی ہے، تو ان کو یہ الفاظ دقیق لگتے ہیں، مشکل لگتے ہیں، وہ قدرے مشکل سمجھتے ہیں یہ الفاظ کیا ہیں۔ تو اس کو یوں بھی سمجھ لیں بیٹا، یہ بیسک بلیوز اینڈ پریکٹسز، بلیوز اینڈ پریکٹسز، یہ ہمارا چیپٹر ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے کچھ بلیوز ہیں جنہیں ہم ارکان ایمان بھی کہتے ہیں، انہیں ہم ارکان ایمان بھی کہتے ہیں۔ اب آپ میں سے بتائیں کہ ہمارے بلیوز کتنے ہیں؟
اچھا، اگر آپ کو معلوم ہے تو اچھی بات ہے، وگرنہ جو لوگ خاموش بیٹھے اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا بنیادی چیزیں ہیں، تو بیٹا یہ ہمارے بیسک بیلیوز ہیں، ماننے کی چیزیں ہیں جن پر بہر صورت ہمیں آگاہ ہونا چاہیے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بیسک گھر میں چیزیں بتائی سمجھائی جاتی ہیں، وہ ماں باپ سے بھی ہمیں ملتی ہیں، چونکہ یہ بیلیوز تو ہمارے جو ہے وہ بائی برتھ ہی اور اپنے پیرنٹس سے جو ملتے ہیں اسی پر ہی ہمارے آلموسٹ ہوتے ہیں. تو وہ ماننے کی چیزیں ہیں. ہم کس کس کو مانتے ہیں ہمیں پتہ چل جائے گا. ہمارا اللہ پر ایمان ہے، نمبر 1. نمبر 2 رسولوں پر ایمان ہے. نمبر 3 ہمارا آسمانی کتابوں پر ایمان ہے. نمبر 4 ہمارا فرشتوں پر ایمان ہے. اور نمبر 5 ہمارا یوم آخرت پر ایمان ہے. یہ 5 ارکان ایمان ہیں، ماننے کی چیزیں. اس کو کہتے ہیں ارکان ایمان. جیسے آپ کے چیپٹرز کی 5 ڈویژن ہیں، اسی طرح سے یہ بھی 5 ہی ہیں. اور ابھی آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ ان 5 میں اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان. آخرت سے مراد یوم آخرت پر، یوم حساب پر، اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونے پر، حاضر ہونے پر، پلٹ کر اس کی طرف جانے پر ایمان. تو یہ 5 ارکان ایمان ہیں جو اس میں مضمر ہیں. ابھی ہم چیپٹر 2 جو ہے اس کی انٹروڈکشن لے رہے ہیں، اسے سمجھ رہے ہیں کیا. پھر اب جب ہم اس کو اپنے لیول، پورے مڈل لیول کے اکارڈنگلی دیکھیں گے تو ہمیں کافی ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی، سمجھ آ جائیں گی. اس میں سے پھر یہی جو اس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے، اس میں بنیادی طور پر بیٹا یہ جو ڈویژن ہے نا، یہ ہمارے اس چیپٹر کا حصہ ہے. ویسے تو اس سے پہلے آپ اللہ پر ایمان پڑھ چکے ہوں گے 6 کلاس میں. آپ ذرا ریکال کریں اپنے مائنڈ کو، دیکھیں وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ نہیں، کہ آپ نے اللہ پر ایمان پڑھ لیا تھا. اب آپ رسولوں پر ایمان پڑھیں گے. یہاں ایمانیات میں ہمارے پورشن میں یہاں جو دیا اس نے رسولوں پر ایمان دیا ہے. پھر باقی ڈویژن کے ساتھ آپ باقی لیولز میں، باقی کلاس میں وہ بھی پڑھیں گے آپ. پھر ایمانیات کے ساتھ و عبادات بھی ہے. تو یہ جو عبادات ہیں یہ آپ کو میں نے کہا کہ یہ پریکٹسز ہیں. یہ ہمارے بیسک بیلیفز تھے، ارکان ایمان، اور یہ بیسک پریکٹسز ہیں ارکان اسلام. ان کو کہتے ہیں ارکان اسلام. ارکان اسلام. تو یہ بھی بنیادی طور پر بیٹا 5 ہیں. اب آپ بتائیں کہ یہ 5 کون سے ہیں، تاکہ آپ جب ہمارے ساتھ رہیں گے چیزیں آپ بھی ریکال کریں گے، آپ بھی کوشش کریں گے، آپ بھی ساتھ دیں گے تو آسان ہوگا بات کرنا بھی، اور آپ کو آگے لے کے چلنا بھی آسان ہوگا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی
ان پٹ ڈالیں اس میں، کیا کہتے ہیں آپ، ارکان اسلام کیا ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جی ماشاءاللہ بعض بچے بتا رہے ہیں. اور یہ بیٹا آپ کی اچھی ایجوکیشن، آپ کے ایجوکیشن میں سیریس ہونے، چیزوں کو پک کرنے اور ان کو سمجھنے کی وجہ ہے، اس میں سیریسنس جو ہے آپ کی، یہ اس کو شو کرتی ہے کہ آپ چیزیں اچھے انداز میں پک کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی وجہ سے آج آپ اس کے حوالے سے جو ہے وہ آنسر بھی کر رہے ہیں. تو یہ بھی 5 ہیں. اس میں پہلا ہے کلمہ طیبہ، یا کلمہ شہادت اسے کہہ لیں، کلمہ شہادت، یا اس کو کہہ لیں توحید، یا اس کو شہادتین بھی کہتے ہیں. ویسے بھی اول کلمہ میں بھی اور دوئم کلمہ میں بھی جو اس کی بنیاد ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، ان 2 ذاتوں کے حوالے سے گواہی دینا ہے، تو اسی لیے شہادتین بھی اس کو کہتے ہیں. لیکن یہ کلمہ شہادت یا توحید پر ماننا، یہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی بات ہے، داخل ہونے کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے. جب آپ اس میں داخل ہو گئے تو پھر آپ سے اسلام جو ہے وہ کچھ ریکوائر کرتا ہے کہ یہ پریکٹسز کرو، یہ عمل کرو. مکمل اور کامل دین ہے، مکمل ضابطۂ حیات رکھتا ہے، تو اس مکمل ضابطۂ حیات کی بنیادی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماننے والے کو ہر طرح سے گائیڈ لائن میسر کرے. تو اسلامیات میں ہم جو اس کی ڈویژن پڑھ رہے ہیں، یہ اسلام ہم سے جو بنیادی تقاضا کرتا ہے بیٹا، اس کی پریکٹسز کے حوالے سے وہ پڑھ رہے ہیں یہاں. پھر یہ اس میں کلمہ شہادت آ گیا. پھر اس کے بعد ہے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. یہ ہیں 5 ارکان اسلام. یہ ہیں 5 ارکان اسلام، یعنی یہ وہ ارکان ہیں کہ اسلام ہم سے جن کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو مسلمانی کا بنیادی تقاضا ہے کہ ہم کلمہ شہادت سے دل اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والا معاملہ کریں، زبان سے بھی مانیں اور دل سے بھی اس کو تسلیم کریں. تو وہ کلمہ شہادت ہے. پھر اس کے بعد ہم میں مسلمان ہونے کے ناطے وہ مسلمانی نظر آنی چاہیے، وہ نماز کی صورت میں، وہ زکوٰۃ کی صورت میں، وہ روزہ اور حج کی صورت میں ہمیں بنیادی طور پر اس کا جو ہے وہ اظہار ہوتا نظر آنا چاہیے. تو اس میں بنیادی جو چیزیں ہمیں یہاں اس نے دی ہیں عبادات میں، وہ اسلام میں عبادت کا تصور ہے، دعا کی اہمیت و فضیلت، اور زکوٰۃ فضیلت و معاشرتی اہمیت ہے. یعنی آلموسٹ یہاں تک معاملہ جو ہے وہ ہماری 7th کلاس میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. آپ 6th کلاس کی اٹھا کے دیکھیں اسلامیات، اس سے پہلے کی چیزیں آپ نے وہاں پڑھی ہیں کہ نہیں؟ یقینی طور پر پڑھی ہیں، اور آپ اس سے اگلے لیول میں جا کے بھی اس کو انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے اور مکمل کریں گے. تو یہاں ہمیں زکوٰۃ کے احکام تک، اس کے معاشرتی فوائد و ثمرات سے متعلق تک جو ہے وہ بات کی گئی ہے، وہ ہم انشاءاللہ العزیز یہاں سے کمپلیٹ کر لیں گے. پھر اس کے بعد ہے سیرت طیبہ. یہ ہمیں چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ سمجھ یقینی طور پر آ گیا کہ ہم نے پہلے چیپٹر میں کیا
کرنے کے کام تھے، کیا ہمیں جو پہلا چیپٹر ریکوائر کر رہا تھا. پھر ہم نے دوسرے چیپٹر میں ایمانیات، تو عبادات، ہم کیا عبادات تھیں اور کیا جو تھی ہماری پریکٹسز تھیں، وہ ہمیں چیز سمجھ آ گئی ہے. اب ہم چیپٹر نمبر 3 کی طرف پڑھیں گے. تو چیپٹر نمبر 3 ہے بیٹا، یہ ہے سیرت طیبہ. سیرت آپ کو معلوم ہے کردار کو کہتے ہیں، اور طیبہ آپ نے اول کلمہ طیب پڑھا ہوا، طیب میں نے پاک. سیرت طیبہ پاک کردار. تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچ کر بتائیں، کائنات میں کس کا کردار ہے جو سب سے اجلا، سب سے بہترین، سب سے پاک ہے؟ ماشاءاللہ آپ لوگ جب اپنی انپٹ اس میں رکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو چیزیں معلوم ہیں. تو بلا شبہ وہ کردار بیٹا ہمارے آقا و مولا حضور علیہ الصلاۃ والسلام، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کردار وہ کردار ہے جو اجلا ہے، جو ستھرا ہے، جو بہترین ہے. تو یہاں ہمارے اس لیول میں یعنی 7th کلاس کے چیپٹر نمبر 3 کے تحت ہم سیرت طیبہ پڑھیں گے. یہ سیرت طیبہ آپ اس سے پہلے لیولز میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، 6 میں بھی پڑھی ہے، 5th میں بھی پڑھی ہے، آگے بھی پڑھیں گے 8th تک. آپ یعنی میڈل لیول کا میں نے ڈویژن بتایا سیم ہے، تو اس میں آپ کے ساتھ رہیں گی یہ چیزیں. لہٰذا یہاں جو ہمارے پاس سیرت طیبہ ہے، ویسے تو سیرت طیبہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ سیرت طیبہ کیا ہے؟ پاک کردار. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ جو ہے وہ کسی ایک اسپیسیفک ایک چیز پر تو نہیں ہے، آپ کی تو ہول لائف، ہر چیز میں آپ نے گائیڈ لائن میسر کی ہے ہمیں. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں ہیں تو آپ کی سیرت و کردار ہمارے لیے باعث نمونہ ہے، کامل ہے اور پاک ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ نوجوانی میں ہے تو ہمارے لیے باعث کردار ہے، ہمارے لیے باعث نمونہ ہے، ہمارے لیے رہنما میسر ہے. آپ جوانی میں ہیں تو آپ کی ذات جو ہے ہمارے لیے باعث کردار، ہمارے لیے باعث رہنمائی اور سیرت طیبہ ہے، پاک کردار ہے. حضور کی ذات ایک باپ کی حیثیت میں، ایک خاندان کے سربراہ کی حیثیت میں، ایک ریاست کے سربراہ کی حیثیت میں، آپ کی ذات جو ہے وہ اپنے متعلقین صحابہ اکرام میں لیڈنگ پوزیشن کی حیثیت میں، جنگ میں سپہ سالار کی حیثیت میں، امن میں پیغمبر امن ہونے کی حیثیت میں، رواداری میں، محبت میں، اخوت میں، پیار میں، ہر چیز میں حضور کی ذات ہمارے لیے باعث نمونہ ہے. پھر آپ کی ذات مبارکہ کا جو کردار کا ایک ایلیمنٹ، ایک اس کی سمت جو ہے وہ یہ بھی ہے، حضور صادق تھے، امین تھے، رحیم تھے، کریم تھے، شفیق تھے، مہربان تھے. ہم سیرت طیبہ میں یہی چیزیں تو پڑھتے ہیں کہ ٹالریٹ کرنا ہمیں کیسے حضور کی ذات سے ملتا ہے، عفو و درگزر کیسے حضور کی ذات سے ملتا ہے، ایثار، محبت، رواداری، قربانی دوسروں کے لیے، سیلفش نہیں ہونا بلکہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دینی، دوسروں کی نیڈز کو بہم پورا کرنے کی کوشش کرنا، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، لوگوں کا احساس کرنا، لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آنا، رواداری کا معاملہ رکھنا، اخوت و بھائی چارہ قائم کرنا. یہ ساری چیزیں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سیکھتے ہیں. اور یہ صرف پڑھنے کی نہیں ہے کہ ہم یہاں چیپٹر گو تھرو کریں انف، اور ہم جو ہے وہ
جسٹ اس لیے کہ جی ہم نے پیپر پاسنگ پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے یا اس کو گو تھرو کرنا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے بیٹا۔ یہ بنیادی طور پر ہماری لائف میں بھی جھلکنا چاہیے، اس میں بھی آنا چاہیے، ہمارے اندر یہ اوصاف ڈیویلپ ہونے چاہیے، پتہ چلے کہ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھی ہے۔ تو وہ ہر ڈویژن میں آپ نے صداقت، امانت وہاں پڑھی تھی بیٹا 6 کلاس میں، اسی کے کچھ گوشے جو ہیں حضور کی سیرت کے وہاں پڑھے، اس سے پہلے لیول میں پڑھے اور انشاءاللہ نیکسٹ میں بھی پڑھیں گے۔ تو یہاں جو ہم 7th کلاس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی چند گوشے، اس میں سے چند چیزیں جو لیں گے وہ ہے آپ کا فتح مکہ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ ہم یہاں غزوہ حنین، غزوہ تبوک، خطبہ حجۃ الوداع، وصال، صحاوت کی فضیلت، بخل کی مذمت، میانہ روی اور مساوات۔ حضور کی ذات میں نے کہا کہ ہر حوالہ سے، ہر اینگل میں ہمارے لیے رہنما اصول ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو ہمارے لیے کامل نمونہ فرمایا ہے۔ جس کو اللہ کی ذات کامل نمونہ کہہ رہی ہے، اس میں کسی طور کوئی کمی کجی نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا آپ کی ذات کا ہر عمل جو ہے وہ ہمارے لیے رہنما اصول ہے۔ تو سیرت طیبہ سمجھ آ گئی کہ ہم یہاں سیرت طیبہ کے تحت جو ہے وہ چیزیں یہاں پڑھیں گے وہ یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اخلاق و آداب، چیپٹر نمبر 4 اخلاق و آداب۔ یہ دراصل اس کی جو ہے وہ کنیکٹیویٹی اس کے ساتھ ہے، سمجھنے کے لیے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے بیٹا کہ یہاں جسٹ یہ نہیں تھا، یہ ہم نے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم نے اس کو پڑھ کے گزر گئے، سمجھا نہیں کہ یہ ہے کیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ہمارے اس کریکولم کا حصہ بنایا گیا، ہمیں یہ پڑھنا پڑتا ہے، یہ اس سے گزرنا پڑتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس بات کو نہیں ہم نے ریئلائز کیا، اس کو نہیں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ تو آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو کامل سیرت تھی جو ہمیں میسر آ گئی، جو ہمیں اس میں سے کچھ چیزیں یہاں بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم نے اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی پڑھیں گے، اور حضور کے حوالے سے ہم سنتے سناتے بھی ہیں، اپنے پیرنٹس سے بھی سنتے ہیں، اساتذہ سے بھی سنتے ہیں۔ تو یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ اس نے کنیکٹ کر دیا ہمارے کریکولم سیٹر نے کہ یہ جو ہے اخلاق و آداب، یہ دراصل پریکٹیکل کرنا ہے، اس کا دوسرا مطلب اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ یوں سمجھ لیں یہاں سے پک کرنا ہے، سیرت طیبہ سے، اس چیپٹر نمبر 3 سے ہم نے پک کرنا ہے اور یہاں ڈراپ کرنا ہے، یہ یہاں اپلائی کرنا ہے۔ یہ حضور کی سیرت، حضور کی اوصاف، آپ کے جو اوصاف کاملہ ہیں جو ہم نے پڑھے، حضور صادق ہے، امین ہے، رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہے، مہربان ہے، لوگوں کا احساس کرنے والے، ہمدرد ہے، رحمت للعالمین ہے، تو یہ حضور کا کمال ہے۔ تو اس سے ہم نے لینا ہے۔ آپ نے یہ سارے اوصاف اس لیے نہیں چھوڑے کہ ہم صرف سن لیں اور پڑھ لیں، بلکہ اس سے لے کے یہاں ہمارے اپنے پریکٹیکل میں آنا چاہیے کہ حضور کی صداقت سے سیکھ کر ہمیں سچا ہو جانا چاہیے، حضور کی امانت کو سیکھ کر ہمیں امین ہو جانا چاہیے، حضور کی رحمت للعالمین سے سیکھ کر ہمیں دوسروں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا چاہیے، حضور سے عفو و درگزر سیکھ کر ہمیں لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں اپنا دوست گزرتے ہوئے کندھا لگ جائے تو ہم اس وقت تک چین نہیں پاتے جب تک ہم اسے جان بوجھ کر دھکا دے کے گرا نہ دیں۔ اگر ہمارے ابھی بھی فیلنگز یہ ہیں، یہی جذبات ہیں، تو سم تھنگ رانگ، پھر ہم نے کچھ پڑھا نہیں ہے، پھر ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے
کہ حضور کی ذات تو اپنے دشمن، بدترین دشمن، جان کے جو دشمن تھے ان کو بھی معاف فرما دیتے تھے۔ حضور کی ذات جو تھی وہ تو ان کو بھی معاف کر دیتی جو آپ کو شیب ابی طالب میں 3 سال محصور رکھا، ان کو بھی معاف کر دیتے جو جان کے دشمن ہو کے کئی بار وار کرتے رہے آپ پر، جنہوں نے مکہ میں آپ کا جینا دوبر کر دیا تھا، جنہوں نے تکالیف و مصائب کے پہاڑ ڈائے رکھے۔ حضور کی سیرت تو ہمیں یہ بتاتی ہے، اور ہمارا یہاں سیرت طیبہ میں پہلا فتح مکہ کا چیپٹر ہی اسی سے لنک ہے کہ آپ نے جب مکہ آپ کو فتح یابی کے ساتھ آپ واپس لوٹے تو وہ سارے دشمن سامنے کھڑے تھے۔ یہاں ہم پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو، تو وہ سمجھتے تھے کہ آج تلوار چلے گی اور سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی، آج تو انتقام ہوگا، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، میں معاف کرتا ہوں تمہیں، عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ تو پھر ہمیں اس کو سمجھ کر بیٹا، اگر ہم نے حضور سے کچھ سیکھا ہے، سمجھا ہے، تو پھر یہاں اخلاق و آداب میں ہمارے اوپر پریکٹیکل آنا چاہیے۔ تو اخلاق و آداب کے چیپٹر میں ہم یہاں جو چیزیں پڑھیں گے وہ بنیادی طور پر ہیں بیٹا، صحابت کی فضیلت، میانہ روی اور مساوات، محنت کی عظمت، ماحول کی آلودگی اور اسلامی تعلیمات، حقوق العباد، رشتہ دار، مہمان اور مریض۔ یہ حقوق ہم یہاں انسانوں کے حقوق جو ہیں وہ بنیادی طور پر ہمارے متعلق ہیں، وہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد چیپٹر نمبر 5 ہے۔ میں چاہتا ہوں اسی لیکچر میں ہم اس کے ساتھ ہی وائنڈ اپ کریں اور اس کو ہم ایک بار سمجھ لیں کہ ہم نے یہاں پڑھنا کیا ہے۔ تو 5 چیپٹر ہمارا ہدایت کے سرچشمے، مشاہیر اسلام۔ یہ دراصل اسلام میں جو شخصیات ہیں، جیسے اسلام کا جو طریقہ کار ہے، جو اللہ پاک نے کائنات کو بنایا، تو اس کائنات کو بنانے کے بعد اس کو سنوارنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، لوگوں کی بھلائی اور خیر کے لیے اللہ پاک نے سلسلہ بسلسلہ انبیاء کا ایک سلسلہ رکھا ہے، انبیاء کو مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے بیٹا کہ ہم انسان ہیں، تو ضروری تھا کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی انسان آئے۔ ہماری کچھ نیڈز ہیں، ہمارے کچھ پرابلمز ہیں، ہمارے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، تو اسی وجہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے جب کائنات سجا دی، مخلوق بنا دی، تو پھر ان کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں اللہ پاک نے انبیاء اور رسول، اپنے بہترین بندے بھیجے جو انسانیت کو ہدایت کے راستے پہ لانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس سلسلہ نبوت اور رسالت کے آخری نبی اور رسول ہمارے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ حضور کی اس امت میں بعض صالحین امت، اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے، وہ بھی ہم میں سے ہی تھے، مگر انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنی لو لگائی، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کیا، اللہ کے ساتھ قریب ہو گئے۔ تو وہ جب قریب ہو گئے تو اللہ پاک نے پھر ان کو انعام عطا فرمائے۔ انعام میں اللہ پاک نے فرسٹ آف آل قرآن کریم میں فرمایا ہے، کچھ ایسے بندے ہیں کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں، اور پھر اس محبت کے صلے میں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ہستیاں یہاں ہیں، یعنی مشاہیر میں انبیاء کو بھی لا رہا ہے، پھر اولیاء کو بھی، صالحین امت کو بھی لا رہا ہے۔ آپ اس کو بھی ڈویژن میں دیکھیں تو آپ نے 6 میں بھی پڑھے تھے، کچھ اسی میں سے انبیاء میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آئی تھنک وہاں آپ نے پڑھے تھے، یا آگے بھی آپ پڑھیں گے۔ اور یہاں جو 7th کلاس کا ہے اسپیسیفک، اس کو ہم اگر دیکھیں تو یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں اور مومنین کی ماں ہیں، ان کو لایا ہے یہاں۔ پھر حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اللہ کے برگزیدہ صالحین میں سے ہیں۔ پھر صلاح الدین ایوبی، ایک بہترین جنگجو اور سالار، سپہ سالار اسلام ہیں۔ پھر
اس کے بعد علامہ ابن خلدون، یہ ایک بہترین ایجوکیشنسٹ سائنسز ہیں، یہ سائنسدان بھی ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، ایک بہترین انسان یہ لایا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہماری یہ جو 7th کلاس کی جو چیپٹر ڈویژن ہے، جو کریکولم ڈویژن ہے، وہ مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم اس کو چیپٹر وائز جب پڑھیں گے تو اور آسانی کے ساتھ چیزیں سمجھ آتی چلی جائیں گی، مگر اس کے لیے لازم یہ ہے کہ ہم سب اپنے اس کوارنٹائن ٹائم میں اس کو بیٹا یوٹیلائز کریں، خدا را اس کو احسن طریقے سے یوٹیلائز کریں۔ آپ کو تمام اساتذہ، آپ کے پیرنٹس سب کہتے ہوں گے، مگر آپ کا جی نہیں چاہتا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ چھٹیاں تو آپ کے انجوائے کے لیے نہیں ہیں، جو آپ کو معمول میں ہوا کرتی تھیں تو اس میں آپ انجوائے بھی کرتے ہوں گے، آپ فیملیز میں بھی آتے جاتے ہوں گے، آپ ٹور اینڈ ٹرپس بھی کرتے ہوں گے، آپ اس میں کافی ساری چیزیں کرتے ہوں گے، انجوائے کے کئی ذرائع آپ اس میں کرتے ہوں گے، مگر یہ بامر مجبوری ہے۔ یہ تو مجبوری کے باعث یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں اور اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس میں آپ سے یہی ریکویسٹ ہے درد مندانہ مخلصانہ کہ آپ برائے کرم گھر میں رہیں، خود محفوظ رہیں، گھر والوں کو محفوظ رکھیں۔ بلکہ میں تو اس میں یہ کہوں گا، وہ جو برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا تھا، جو خود کووڈ-19 کے جو ہے وہ وٹنس رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے لیے نہیں، اپنی ماں کی ایک فیس اسمائلنگ کے لیے، اپنی مدر کی ایک فیس اسمائلنگ کے لیے آپ گھر میں رہیں۔ یعنی چھوٹے سے جملے میں بڑی بات کہہ گئے کہ اپنے لیے نہیں، وہ جو ماں آپ کے لیے سب کچھ کرتی ہے، وہ جو ماں اپنی ممتا کو آپ کے لیے بچھائے رکھتی ہے، آپ کی تکالیف کو اپنی تکالیف سمجھتی ہے، آپ کو کسی طرح سے بھی جو ہے وہ کسی پریشانی میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی، نہ دیکھنا چاہتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، بلکہ اپنی مدر کی ایک فیس اسمائلنگ کے لیے کائنڈلی اپنے گھر میں سٹے کریں، گھر میں رہ کے، اور پھر ہم اس کو پاکستانی کمیونٹی میں اور اپنے ماشاءاللہ شہزادہ بچوں پر اپلائی کرنا چاہیں تو اس کو اور زیادہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے برائے کرم گھر پر رہیں۔ اب آپ کے سامنے کرونا وائرس جو ہے وہ زیادہ پھیل رہا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنی فیملی کو محفوظ رکھیں، اور پھر اس کے ساتھ ہمیں یہ ایکٹیویٹیز مل رہی ہیں، گھر پر بیٹھے ہوئے ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز مل رہی ہیں، تو ہمیں اسے یوٹیلائز کرنا چاہیے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اس سے بہتر نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔